بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 جماعت دہم۔ بیٹے آج ہم حصہ غزل کو شروع کریں گے۔ نظمیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ غزل کو دیکھیے، سب سے پہلی جو ہماری غزل ہے وہ جو ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل ہے وہ ہے حسرت موہانی۔ مولانا حسرت موہانی یہ بیٹے 1875 کو پیدا ہوئے، 1951 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ دیکھیے تعارف، حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی اتر پردیش کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ یا جو ہوتی ہے وہ یا نسبتی ہوتی ہے، لاہور کے رہنے والے لاہوری کہلاتے ہیں نا۔ MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا۔ کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ باغیانہ تحریریں مثلا انگریزوں کے خلاف۔ حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں، تکلیفیں، مشکلات برداشت کرنی پڑیں۔ اس زمانے میں قید با مشقت، قید بھی ہے اور مشقت جو ہے محنت کراتے ہیں وہ سارے، مثلا سبزیاں کٹواتے ہیں یا وہ چکی پسواتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ قید با مشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا۔ گیہوں مطلب گندم، وہ جو ہاتھ والی چکی تھی جو گھماتے تھے اس سے پیسنا پڑتا تھا۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کہتے ہیں کہ شاعری بھی چل رہی ہے اور جو محنت ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک طرفہ تماشا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ لوگ تو اپنے سینسز کو لوز کر دیتے ہیں، یہ میری جو طبیعت ہے وہ کتنی تخلیق کار ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ دیکھیے کہنے کو تو یہ ایک افسوس، ایک تعصف کا شعر ہے، لیکن میں نے جو اس کی تشریح کی ہے اس کی یہ بھی ڈائمینشن ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اشعار ہوتے ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو شعر اچھا نہیں ہوتا۔ کہ شعر کا صرف ایک ہی مطلب ہے، دوسرا مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا، تو اس کا کوئی وقت نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے، 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حسرت حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ ہر بڑا شاعر جو ہے وہ مختلف اصناف میں لکھتا ہے، لیکن وہ ماہر ایک ہی صنف میں ہوتا ہے، وہ ہے غزل۔ جیسے علامہ اقبال، انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں لیکن ان کی غزلیں اتنی مزے کی نہیں ہیں، تو وہ نظم کے شاعر ہیں۔ اس لیے غزل جو ہے، حسرت موہانی غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں؟ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، نغمگی، موسیقیت، ردم۔ آپ ان کے غزلوں کو دیکھیں گے، سنگرز نے بہت گایا ہے انہیں، تو سنگنگ کے لیے جو چیز موضوع مناسب ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اس میں تغزل پایا جا رہا ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کہ جتنے غزل گو شعراء ہیں ان کے بادشاہ ہیں۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے کہ وہ لٹریچر کے بہت بڑے کرٹک بھی تھے۔ کرٹیسزم ہوتا ہے نا کہ کیا چیز اچھا ہے، کیا اس میں اچھائی ہے، شہ پارے میں اس میں کیا خرابی ہے، کیا خوبیاں ہیں، تو یہ جو چیز بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تنقید نگاری، تو اسے کہتے ہیں انتقاد ادبیات۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی۔ ان کی تصانیف میں نکہات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں۔ اب آتے ہیں بیٹے غزل کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پڑھنے کا جو انداز ہے، جیسے میں ہر دفعہ بتاتا ہوں، دیکھیے، مصیبت براحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہ ہے شعر کو پڑھنے کا انداز۔
ہر لفظ دوسرے کی آواز میں پیوست ہوتا ہے، اسے جدا نہیں پڑھنا، یعنی ایسے نہیں پڑھنا۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، اس طرح نہیں، اڑ اڑ کے نہیں، رک رک کے نہیں، ایک فلو ہونا چاہیے اس میں۔ پہلا شعر دیکھیں، کہتا ہے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، پہلے مصرعے میں ہی کتنی خوبصورتی ہے۔ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پہلے مصرعے میں ہی پیغام جو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، پھر اس کی وجہ آگے بیان کر دیتا ہے۔ اب ایک مکمل شعر ہے یہ، پہلا مصرعہ ہی ایک شعر ہے، ایک شعر جتنا لطف دے رہا ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان، یہ دو باتیں ہیں کہ جب پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان مشکلات کا عادی ہو جاتا ہے نا، پھر مشکل نہیں رہتی۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ غالب کا شعر دیکھیے کہ کہتا ہے کہ انسان جب غم سہنے کا عادی ہو جائے نا، اس کی زندگی میں رہے صرف غم جائے، تو اس کی مائنڈ میں رنج کی، غم کی کوئی کیفیت نہیں رہتی، کوئی معنویت نہیں رہتی۔ غم کیا ہوتا ہے، میری تو عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، جو مشکلات ہیں، جو آلام ہیں، جو زمانے کی تنگیاں ہیں، وہ بھی میری آرام کو بڑھا رہی ہیں۔ راحت کہتے ہیں آرام، فضا بڑھانا، یہ مصیبتیں بھی میری راحت کو بڑھا رہی ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ دوسرے مصرعے میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، کہتا ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوپن اینڈڈ ہے شعر، آپ شعر کو مقید نہیں کر سکتے کہ اس کا یہی معنی ہے۔ اب اس نے کہا تیری آرزو، اب یہ تیری سے کیا مراد ہے؟ اب تیری جو ہے وہ کسی خاتون کو تھوڑی کہہ رہا ہے، کسی محبوبہ کو تھوڑی کہہ رہا ہے۔ اب تیری سے مراد جو ہے وہ خدا کی ذات بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور چونکہ وہ قید تھے اس لیے آزادی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خطاب کیا ہے لیکن مخاطب کا ذکر نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ ایک انسان جب اپنا ایک گول بنا لیتا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو پھر وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک شخص ہے جون جولائی کی گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہے، وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تم ہو، تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں نے حاصل کیا کرنا ہے۔ جب انسان اپنا ایک شوق بنا لیتا ہے تو شوق کسی کو تھکاتا نہیں ہے، مجبوری میں انسان تھکتا ہے۔ آپ اپنے جو فرائض ہیں ان کو اپنا شوق بنا لیں تو آپ کو تھکے گا نہیں۔ خوش بختی کسے کہتے ہیں؟ مختار مسعود صاحب ہیں، انہوں نے لکھا وہ مقام جہاں فرائض منصبی اور شوق قلبی کی حدیں مل جائیں اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، کہ تجھ تک پہنچنے کی جو میری امنگ اور چاہت تھی وہ مجھے راستہ بتا رہی ہے، وہ مسلسل میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مجھے کوئی مشکل نظر آتی ہے تو وہ مشکل نہیں نظر آتی، دراصل مجھے اپنی منزل نظر آتی ہے۔ تو غالبی کا شعر ہے ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ کہتا ہے کہ میں نے جب اپنے پاؤں کے چھالوں کو دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ میں کیسے چلوں گا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ راہ میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، میرا جی خوش ہو گیا کہ میں اب چلوں گا تو میرے پاؤں کے چھالے پھس جائیں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ کہتا تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، کہ جب میں مصیبتوں کو دیکھتا ہوں گھبرا جاتا ہوں، لیکن جب مجھے سامنے تو نظر آتا ہے تو وہ مصیبت بھی میری راحت میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا شعر دیکھیں، کہتا ہے یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ اب یہ وہ جو ہے اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ ایک حیرت جسے کہتے ہیں جذبات کو مہمیز کر رہا ہے، یہ وہ بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ کوئی اشارہ تو نہیں ہو رہا ہے اس میں کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ کہتا ہے وفا کے شہر، دیار شہر، یہ مقام کوچا، کوئی بھی چیز راستہ۔ کہتا ہے وفا کا جو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے۔ اب عرب جو تھے انہوں نے اپنے علاقے کے حوالے سے جو ہوائیں چلتی تھیں ان کے نام رکھے ہوئے تھے۔ باد سرسر جو تھی وہ تھی جو خزاں میں چلتی تھی اور ساتھ اپنے کانٹوں کو لے کے آتی تھی، جو کہ بہت شدید اور تنگ کرنے والی ہوا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے نا سرسر، یہ صبا ہو گئی ہے۔ صبا ٹھنڈی ہوا، صبح کی جو چلتی ہے، جو عاشقوں کا پیغام اپنے محبوب کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ جمعے میں نماز کے سلام پڑھتے ہیں نا، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا،
ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سباب وہ ہوتی ہے. کہتا ہے کہ وفاداری جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو وفا کے راستے میں جو مشکلات بھی آتی ہیں نا وہ بھی آپ کو پھر مشکل نہیں لگتی، آسانی لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گنہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے. تو یہ ہے جی تلمیح کا شعر. تلمیح کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو ایک بات یہ ہے. اب اس میں کئی معنی چھپے ہوئے ہیں. ایک تو ہے یہ تلمیح کا شعر ہے، جیسے آدم علیہ السلام. ہم تو یہ نہیں کہتے ان سے خطا ہوئی، منع کیا گیا ہے ان سے خطا ہوئی، ان سے خطا نہیں ہوئی. یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام تھا. اللہ نے زندگی کو آباد کرنا تھا اور آدم کو ہمیشہ اوپر ہی تو نہیں رکھنا تھا، تو دنیا میں بھی تو بھیجنا تھا. تو کہہ دیا اللہ نے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، گندم کے. اگر تو گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں شمار ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دیکھیے کیا کہتا ہے، میں درماندہ، میں نکالا ہوا ہوں، مجھے دھتکارا گیا ہے اس بارگاہ عطا سے، اللہ کی بارگاہ سے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ایک خطا ہو گئی ہے. وہ خطا جو تھی وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ درخت کے کبار گئے. اب ایک معنی تو یہ ہے، لیکن دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ اچھا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس گیا، اس نے مجھے دھتکار دیا، تو میں اتنا مجھے افسوس ہوا، مجھے غصہ بھی آیا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھے گناہ گار کہہ دیا گیا. ہاں جی، کہ ایک انسان جو ہے جب اس سے ایک خطا ہو جائے تو اسے گناہ گار نہیں کہنا چاہیے. ایک لغزش ہو جائے، گناہ بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، گناہ بہت آگے کا مرتبہ ہے کہ جو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. غالب نے دیکھیے کیسے کہا، کہتا ہے حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. کہتا ہے کہ اس کے جو زمانے کے جو لوگ تھے نا وہ اسے کہتے تم شرابی ہو، تم بڑے بڑے اسلامی موضوعات پر ڈسکس کرتے ہو لیکن تم شراب پیتے ہو. کہتا ہے شراب پیتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، کافر تو نہیں ہوں نا. تو جہنم میں تو کافر جائیں گے، گناہ گار تو ہوں گے، وہ رسول اللہ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. یا زندگی میں انہیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بخار آتا ہے تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا معنی اس کا دیکھیے، کہتا ہے میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، وہ جو عطا کرنے والی کرم نواز بارگاہ ہے، میں وہاں کا دھتکارا ہوا ہوں. میں ایک گناہ گار ہوں، لیکن خطا ایک ہوئی ہے لیکن مجھے گناہ گار کنسیڈر کر دیا گیا. ٹھیک ہے بیٹے. تو یہ تھے آج کے 3 اشعار. آگے ہم جو 2 اشعار رہ گئے کل ڈسکس کریں گے، اور ساتھ جو نوٹس میں اس کی تشریح درج ہے وہ پڑھیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ اشعار سمجھ آئے ہوں گے. اشعار جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے آپ کبھی بھی اس کو ڈیٹیل سے لکھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جسے رٹا نہیں مارا جا سکتا. تو رٹالائزیشن از دا بیسٹ فارم فار دا گیٹنگ نمبر، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن بیٹا ان چیزوں میں رٹا نہیں لگانا، سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.